بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں IM نیوز HD پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیض خان زادہ۔ ناظرین، انتخابات کی ڈیٹ کیا اناؤنس ہوئی؟ ہر طرف پاکستان میں مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں انتخابات کی ہلچل اور گہمہ گہمی چل رہی ہے۔ ہر طرف آزاد امیدوار ہوں، سیاسی جماعتوں کے امیدوار ہوں، ہر کوئی اپنا میدان مارنے کے چکر میں، اور ہر طرف یہی ہلچل چل رہی ہے۔ ہر طرف امیدیں، وعدے اور سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں جو شاید کہ پورے ہو سکیں۔ اسی جمہوری نظام میں ایک ایسے بزرگ کھڑے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں نظام مصطفیٰ کا علم ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر وہ ساری زندگی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پڑھاتے پڑھاتے اچانک وہ میدان عمل میں آتے ہیں اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حوالے سے لوگوں کو شعور دلاتے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور یہ جھنڈا نظام مصطفیٰ کا علم ایک ایسے نوجوان کے ہاتھ میں آتا ہے جس کی آگہی، جس کا تعارف پوری دنیا میں 400 پھیل جاتا ہے۔ وہ ایسا نظام جو ہم چاہتے ہیں، جس بنیاد پر پاکستان کو حاصل کیا گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بنیاد پر، وہ نظام لے کر آنا چاہتا ہے وہ نوجوان۔ اور اسی نظام سے منسلک ایک ایسے دوست، ایک ایسے بھائی ہمارے جو کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور بہت سارے کام جو وہ اپنی پچھلی زندگی میں بھی کر چکے ہیں، اور اب انہوں نے سیاست کا رخ لیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں NA 150 TLP کے امیدوار جناب محمد حسین بابر ایڈوکیٹ صاحب۔ جناب بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے مجھے IM نیوز میں انٹرویو کے لیے بلایا۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے خواب کا منظر بدلنے والا ہے، ہمارے خواب کا منظر بدلنے والا ہے، چراغ رہنے دو سورج نکلنے والا ہے، چراغ رہنے دو سورج نکلنے والا ہے۔ میں سب سے پہلا سوال جو آپ سے کرنا چاہوں گا محمد حسین بابر صاحب، آپ کی پچھلی زندگی سوشل حوالے سے کافی مشہور، اور شعبے کے لحاظ سے آپ وکیل بھی ہیں، اور وکلاء میں آپ جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں۔ تو سیاست کے میدان میں آنے کا مقصد کیا تھا آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں خانزادہ صاحب 6 کلاس میں تھا جب انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ ہوا، اور انجمن طلبہ اسلام کا جو منشور تھا وہ یہ تھا کہ انجمن کے 2 اصول، خوف خدا اور حب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب اسکول سے کالج میں آئے، کالج سے یونیورسٹی میں آئے، یونیورسٹی میں پہلے کالج میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں کالج یونین کا انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے، اور 1982 میں اللہ کے فضل سے پورے پنجاب میں انجمن طلبہ اسلام نے طلبہ یونین میں ون کیا تھا۔ بہت اعلیٰ۔ اس کے بعد جیسے ہی گریجویشن مکمل کی، لا کے بعد میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے شعبہ میں جو کلانی لاء کالج کے حوالے سے تھا، وہاں پہ انجمن طلبہ اسلام کا کالج کا ناظم تھا۔ پھر اس کے بعد میں ڈویژنل ناظم انجمن طلبہ اسلام کا بنا، کیونکہ ہماری تربیت انجمن طلبہ اسلام کے پلیٹ فارم سے ہوئی تھی، اور علماء اکرام شروع سے پیار اور محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ ہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج لے کر اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، گلی بازاروں میں لے کر نکلے تھے۔ بہت اعلیٰ۔ اور اللہ کی توفیق سے آج میرا اور آپ سب کا ایمان ہے کہ اگر پاکستان قائم و دائم ہے تو یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے صدقے ہے۔ بے شک بے شک۔ اور پھر جب میں نے وکالت کی تو وکالت میں اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے عزت عطا فرمائی کہ میں نائب صدر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بنا، میں فینانس سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بنا، میں لائبریری سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسیشن بنا۔ وکلاء نے بہت پیار دیا۔ میں تقریباً
11 مرتبہ ایگزیکٹو ممبر ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا بنا ہوں، اور اس وقت بھی میں چیئرمین مذہبی امور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ملتان ہوں۔ کیا بات یہ سب اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، کیونکہ جب ایک انسان اخلاص کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے تو میرا پاک پروردگار اس کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے۔ تو جب کیونکہ شروع میں جب میں نے گزارش جیسے آپ سے کی انجمن طلبہ اسلام کے حوالے سے وہ پولیٹیکل سارا سلسلہ تو تھا، جب دیکھا کہ ہر طرف جھوٹ کی سیاست ہے، لوگوں کو سبز باغ دکھائے جا رہے ہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا گیا اس کے لیے کوئی بات نہیں کرتا، اور یہاں تک کہ جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، تو یہ لوگ قانون میں بھی تبدیلی کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ اللہ تو اس کے لیے پھر تحریک لبیک پاکستان کو میں نے جوائن کیا۔ بابا جی خادم، بابا جی ہمارے امیر مجاہدین جو تھے ہمارے، انہوں نے ہماری تربیت فرمائی، بتایا، اور پہلے بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع اللہ کی توفیق سے فروزاں تھی، تو اس میں مزید یعنی کہ اللہ پاک نے ہمت دی، اور پھر ہم نے اس پلیٹ فارم سے یعنی کہ یہ کام شروع کیا۔ اور جب 2017 میں انہوں نے ختم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون میں تبدیلی کرنا چاہی، تو اس وقت ہمارے میر محترم نے احتجاج کیا، دھرنا دیا، اور وہاں سے پھر ان کو مجبور کر دیا کہ جو یہ اپنا منشور لے کر چلنا چاہتے تھے ان کو وہ واپس لینا پڑا، اور جو ان کے فیڈرل منسٹر تھے ان کو ریزائن کرنا پڑا۔ تو یہ ہماری جدوجہد تھی صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے اور ناموس رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے۔ اچھا بابر صاحب، ایک بات ایسی ہے کہ آپ کی جو پچھلی زندگی ہے وہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہے کہ آپ نے کیسی زندگی گزاری، ہائی کورٹ میں رہے یا اس کے علاوہ انجمن طلبہ اسلام میں رہے۔ وہ شاعر نے ایک شعر کہا تھا، ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہی، ہے سیاست سے تعلق تو فقط اتنا ہی، کوئی کم ظرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو۔ تو جہاں آپ کا یہ کردار ہے اور ملتان میں پرانے سیاستدان جو وراثتی سیاست چلی آ رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، تو آپ کو لوگوں کے سامنے کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ ان کے سامنے وہ سبز باغ دکھا رہے ہیں اور آپ نظام مصطفیٰ کا علم لے کر چل رہے ہیں، تو لوگوں کا رسپانس آپ کے ساتھ کیا ہے؟ ٹی ایل پی کے حوالے سے کیا ہے؟ یارے بھائی، سیاست عربی زبان کا لفظ ہے۔ سیاست کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جی، سیاست ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر کی۔ جی، آپ نے جیسے ہی مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ شریف تشریف لے کے آئے، اس کے بعد آپ نے مواخات کیا صحابہ کرام کے درمیان، جو یعنی کہ مہاجر صحابہ تھے اور انصار صحابہ تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی جو ریاست ہے اس کی بنیاد رکھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال سیاست فرمائی، اور اس سیاست کا چرچا ہر بندے کو، ہر حکمران کو پتہ لگا کہ یہ جو سیاست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دیکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تو آپ کے اپنے رشتہ دار تھے نا، ابو جہل بھی تو آپ کا رشتہ دار تھا نا، ابو لہب بھی تو رشتہ دار تھا نا، لیکن آپ نے سب کو چھوڑ دیا فقط کس کے لیے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کے لیے۔ اور انہوں نے یہاں تک آپ کو آفر کی۔ میں اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا آفر نہیں انہوں نے کی، یہاں تک کہ جو آپ کے ریلیٹیو سے آپ کے چچا جان تھے، انہوں نے کہا کہ یعنی کہ آپ اس تبلیغ سے ہٹ جائیں، باز آ جائیں۔ تو آپ نے جو الفاظ فرمائے ہیں وہ تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے ہوئے ہیں، حدیث مبارکہ میں لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے چچا جان، یہ لوگ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس اپنے کاز سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کیا بات، کیا بات۔ تو ہم پھر اس کے بعد حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مختلف ہوتے ہیں، تو آپ نے 2 سال 3 ماہ 11 دن آپ نے خلافت کی۔ وہ کہاں کی؟ مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر کی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کم و بیش 10 سال آپ نے خلافت کی، وہ کہاں کی؟ آپ نے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر کی۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ تقریباً 12 سال تک یعنی کہ حکمران رہے ہیں، خلیفہ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین۔ آپ نے سیاست کہاں کی؟ مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر کی۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے سیاست کی، کہاں کی؟ مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر کی۔ تو ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا کہ سیاست جو ہے، سیاست کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو یعنی کہ ہمارے بیان کردہ ہمارے اوپر احکامات ہیں اس کو نافذ کرنا اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یہ سیاست ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے کہ آپ اپنے یعنی کہ لوگوں کے ووٹ لے کر اپنے بینک بیلنس بھرے اور لوگ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جائے اور آپ امیر سے امیر ہوتے چلے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کی، صحابہ نے سیاست کی، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے کر عرض کروں گا کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاست کو آپ دیکھیں کہ جب آپ کو خلیفۃ المسلمین منتخب فرمایا گیا تو آپ پہلے تجارت کرتے تھے آپ نا کپڑے کی، تو آپ اپنے یعنی وہی کپڑے کا سامان لے کر اپنے کندھے پر رکھ کے بازار میں جا رہے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا حضور کدھر جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ کہ نہیں حضور، اب تو آپ امیر المومنین ہیں، لہٰذا آپ یعنی کہ ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، آپ امور سلطنت چلائیں اور یہ آپ کا وظیفہ ہوگا۔ اور وظیفہ کتنا تھا؟ وہ خان صاحب وہ وظیفہ تھا جیسے ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے، اللہ اکبر، وہ وظیفہ تھا ایک جو حکمران ہے۔ اس کے بعد جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل چاہتا ہے کہ میں میٹھا کھاؤں، تو وہ اتنے پیسے نہیں تھے، اتنا معاوضہ نہیں آپ کو ملتا تھا کہ وہ آپ فوری یعنی کہ آپ کی زوجہ محترمہ وہ آپ کی خواہش پوری کر دیتی۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے تھوڑا تھوڑا وظیفہ جو تھا اس میں سے بچانا شروع کر دیا تاکہ میں اپنے یعنی کہ خامد محترم کی خواہش پوری کر سکوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کی زوجہ محترمہ وہ جو میٹھا وہ لے کر آئی، تو میٹھے کی ڈش، تو آپ نے یہ کہاں سے ہے؟ عرض کرنے لگی کہ حضور جو آپ نے ایک دن خواہش کا ظاہر کیا میں نے پھر اس میں بچا کر رکھا، تو آپ نے اسی وقت جو بیت المال کا خازن تھا بلایا، انہوں نے کہا اتنا میرا وظیفہ کم کر دیں آپ کہ میرا اتنے وظیفے میں گزارا ہو سکتا ہے۔ یہ ہے سیاست حضور۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ آپ رات کو یعنی کہ پہرا دے رہے ہیں۔ سیاستدان یہ ہوتا ہے، حکمران یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون یعنی کہ مستحق ہے، کون غریب ہے، کس کے گھر اناج نہیں ہے، آپ اپنی پشت مبارک پر وہ یعنی کہ اناج یعنی کہ رکھ کے ان کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔ آپ کے ایک خادم تھے، ان کا نام تھا اسلم، وہ کہنے لگے تھے حضور آپ مجھے مہربانی فرمائیں، میں آپ کا خادم ہوں، میں چھوڑ کے آتا ہوں سامان جن کو بھی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات کی گارنٹی دے دو کہ قیامت کے روز جو میرا نامہ اعمال ہے جو وہ آپ اٹھا لو گے تو میں یہ یعنی کہ آپ کو دیتا ہوں۔ اتنا اللہ کا خوف، اتنا اللہ کا خوف۔ اسی طرح دیگر ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ہیں، یہ لوگ ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے۔ ریاست مدینہ میں تو ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس سے کوئی دیکھتا ہے کہ یہاں پہ کوئی معاملہ ایسا تو فوری کھڑا ہو کے پوچھتا ہے کہ یا امیر المومنین یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اللہ اکبر، وہ وضاحت کرنی پڑتی تھی۔ تو یہاں تو آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، آپ کسی کو مل نہیں سکتے۔ اگر میں آپ سے آپ کے اس چینل کی وساطت سے اپنے تمام پاکستان کی عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ وزیر اعظم پاکستان کو، گورنر کو، ایون یعنی کہ ڈی سی کو، جو متعلقہ جو آپ کا کمشنر ہے، آپ کا اے سی، آپ اس کو مل سکتے ہو؟ نہیں مل سکتے۔ کیوں؟ قانون نظام ایسا انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ٹی ایل پی اقتدار میں آئے گی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ کا جھنڈا اٹھا کر ہم آئیں گے تو ہمارے دروازے سب دوستوں کے لیے کھلے ہوں گے، سب لوگوں کے جو بھی مسائل ہوں گے ان کی دہلیز پر حل کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایسا نظام ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان مجمعین نے ہمیں دیا ہے کہ کس طرح آپ نے زندگی بسر کرنی ہے، کس طرح دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، کیونکہ آپ نے، میں نے، ہم سب نے اپنے اعمال کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ اگر ہم اللہ وحدہ لا شریک اپنے حقوق معاف فرما دے گا لیکن اپنی مخلوق کے حقوق معاف نہیں کرے گا۔ لہٰذا یہ جتنے بھی حکمران گزرے ہیں آپ یقین فرمائیں کہ ان سب نے پاکستان کی عوام کو دھوکہ دیا ہے۔ پاکستان کی حالات، دہشت گردی، غربت، بے روزگاری، یعنی کہ میں حضرت اپنی جب کمپین کے درمیان جاتا ہوں مختلف علاقہ جات میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یعنی کہ سالڈ ویسٹ کے جو معاملات ہیں وہ ایسے گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سیوریج کا نظام نہیں ہے،
لوگ اسی گندگی سے گزر کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں جس سے بیماریاں پھیل رہی ہیں. اور انہوں نے صحت کا کیا حال کیا ہوا ہے, بے روزگاری کتنی کی ہوئی ہے. ہم سے پہلے والے وعدے کر کے گئے جی ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے, جی ہم 50 لاکھ گھر دیں گے. حضرت مجھے بتائیں, آپ صحافت سے تعلق رکھتے ہیں, کہ انہوں نے یہ کروڑ نوکری دی ہے؟ انہوں نے 50 لاکھ گھر دیے ہیں. جو لوگ نوکریوں پہ تھے ان کو بھی نکال دیا. اب موقع ہے, اب میری اپنے پاکستان کے عوام سے, اپنے حلقے کے عوام سے یہ گزارش ہے کہ جہاں جہاں بھی ٹی ایل پی کے دوست ہیں, انتخابی نشان کرین ہیں, آپ اس پر مہر لگا کر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے لیے اپنا قدم بڑھائیں. میرا پاک پروردگار آپ کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. اچھا بابر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ پرانے سیاستدان آپ کی سیاسی اور جمہوری نظام کو لے کر چل رہے ہیں, وہی خواب وہی امیدیں لے کر چل رہے ہیں, تو دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے, اس کے ہاتھ میں نظام مصطفیٰ کا علم ہے اور ساتھ اس کے علماء کرام کھڑے ہیں. آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سیاسی نظام کو ہم نے نظام مصطفیٰ کی طرف لے کر چل رہے ہیں, تو کیا یہ نوجوان اور اس کے ساتھ کھڑے علماء کرام سیاست کے میدان میں چل پائیں گے؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان سے بہتر انداز میں چل پائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک عالم ہے نا, نبی پاک نے فرمایا کہ میری امت کے جو میرے عالم ہیں نا, علماء, وہ وارث الانبیاء ہیں. بے شک. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا جواب کیسے دینا ہے, ہم نے معاملات کو کیسے نپٹانا ہے, ہم نے لوگوں کے مسائل کیسے حل کرنے ہیں, ہم نے دکھی انسانیت کے کام کیسے آنا ہے. اب ہمارے جو امیر محترم تھے, ایک معذور تھے, آپ کو پتہ ہے, لیکن انہوں نے پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ناموس صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دے کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اگر ویل چیئر پہ بھی ہیں نا, تب بھی وہ یعنی کہ دکھ انسانیت کی خدمت کا پیغام دے سکتے ہیں. اور پھر یہ سیاستدان جو دنیا داری کے نعرے لگاتے ہیں, جب بھی ان پر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو یہ پاکستان کی یعنی کہ جو بھی ہے اپنا ہمارے بزرگوں کی نشانیاں ہیں, ہمارے یعنی کہ عسکری قیادت کی نشانیاں ہیں, ان کو بھی یہ اپنا تباہ و برباد کرنے سے باز نہیں آتے. لیکن آپ کے نالج میں ہے, ہر شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بابا جی نے, امیر محترم نے جو بھی یعنی کہ کام کیا اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے, امہات المومنین رضوان اللہ مجمعین کی ناموس کے لیے کیا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی ناموس کے لیے کیا ہے, حرمت قرآن کے لیے کیا ہے, اولیاء اللہ کے لیے کیا ہے, اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. ابھی آپ فرما رہے تھے کہ وہ جو پرانے سیاستدان ہیں اور نئے سیاستدان یعنی کہ جیسے ہمارے قائد محترم اب موجودہ قیادت ہے, وہ جو اپنے بابا جانی کا پیغام ہے وہ ایسے اس پھیلا رہے ہیں جیسے پھیلانے کا حق ہوتا ہے, ایسے اس کو دوستوں کے پاس پہنچا رہے ہیں. کہ آپ دیکھیں حضرت کہ پچھلے الیکشن میں ہم نے 23 لاکھ ووٹ حاصل کیا, اور وہ ہمارا ووٹ حقیقت میں 23 نہیں تھا, ہمارا ووٹ بہت زیادہ تھا, لیکن اس پر ڈاکہ ڈالا گیا. لیکن ہمارے بابا جی اس کے لیے احتجاج کے لیے نہیں نکلے. آپ نے فرمایا نہیں, میں اپنے ووٹوں کے لیے نہیں, میں صرف اور صرف میرا اگر کام ہے تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہے. اس ملک کے اندر میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کرنا چاہتا ہوں. اور کچھ ثابت کر دے کہ ان دھرنوں کے دوران اگر ایک گملہ بھی توڑا ہو, ہم نے کسی فورس کو نقصان بھی پہنچایا ہو, کسی کا کچھ بھی کوئی نقصان کیا, تو ہم اس کے دینے کے لیے تیار ہیں. اس کا اللہ کی رحمت سے اتنے بڑے یعنی کہ جلوس نکلے ہیں, اتنے بڑے جلسے کیے ہیں, اتنے بڑے دھرنے دیے ہیں, لیکن کسی کا نقصان نہیں کیا. کیونکہ پاکستان کی عوام ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں. ہم تو ان کے لیے میدان عمل میں نکلے ہیں, ہم تو ان کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھام کر نکلے ہیں, تاکہ اس ملک کے اندر جب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دینے والے آ جائیں گے, اسمبلیوں میں پہنچیں گے, تو پھر انشاءاللہ نہ غربت ہوگی, نہ بے روزگاری ہوگی, نہ مہنگائی ہوگی, نہ دہشت گردی ہوگی, نہ کسی کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے گا. ہر شخص کو اس کو احتساب کا یعنی کہ عمل جو ہے اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا, خواہ وہ امیر ہو, خواہ وہ کارکن ہو, خواہ وہ کوئی بھی ذمہ دار ہو ہمارا, انشاءاللہ اس کو دین متین کے مطابق حساب دینا پڑے گا. ٹی ایل پی کی مقبولیت جو ہے وہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ علماء کرام اس کے اندر شامل ہیں, اور قبلہ امیر المجاہدین اس کو لے کر چل رہے تھے, اور نظام مصطفیٰ کی جہاں بات ہوتی ہے تو اس کی مقبولیت تو مذہبی جماعت کے حوالے سے ہے. سیاسی میدان میں کیا ایسی مقبولیت ہو پائے گی جو مذہبی حوالے سے ان کی مقبولیت ہے ٹی ایل پی کی؟ اس میں محترم سر
بات یہ ہے کہ جو ٹی ایل پی ہے نا، جی مذہبی جماعت ٹھیک ہے آپ فرما رہے ہیں، لیکن سیاسی طور پر ہم الحمدللہ اسٹرانگ ہیں. اب سیاسی میدان میں ہم نے قدم رکھا ہے، تو سیاسی میدان میں آپ خود فرما رہے ہیں کہ 23 لاکھ ووٹ لیے ہیں اور 5ویں پوزیشن تھی ہمارے پچھلے الیکشن میں. اگر ہمارے صحیح یعنی کہ جو فیئر اینڈ فری الیکشن جیسے ہوتے ہمیں ووٹ دیے جاتے تو ہمارے ووٹ بہت زیادہ تھے. اچھا بابر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ 23 لاکھ آپ نے ووٹ لیے جو گنتی کے مطابق آپ کے پاس پہنچے، اور 5ویں بڑی جماعت پاکستان کی کہلائی ووٹوں کے لحاظ سے. اب اس سے آگے بڑھنے کا سوچا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے جانے کا؟ میرا پاک آپ کا پروردگار جیسے جو متحرک آپ کی تنظیم ٹی ایل پی نظر آ رہی ہے ہمیں الیکشن کے حوالے سے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے امیر صاحب اس کو ساتھ لے کر آگے چلیں گے؟ انشاءاللہ بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ صدقے یہ اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو قافلہ عشق و مستی کا نکلا ہے یہ ان کو بتائے گا ان کو کہ ہم آگے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ نہ اس دفعہ ہم نے اپنے ووٹ پر ڈاکہ ڈالنے دینا ہے، نہ چاول کی پکی ہوئی دیگ ہم نے ان کے حوالے کرنی ہے. ہمارے امیر محترم نے فرما دیا کہ ہم بہت یعنی کہ پرامن لوگ ہیں، لیکن اگر ہمارے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تو اس وقت یا تو پھر یہ بہت خونی الیکشن ہوگا تو یا پھر آپ کو ہمارا حق دینا پڑے گا. اور انشاءاللہ تحریک لبیک آپ دیکھیں گے کہ کہاں جاتی ہے. یہ 23 لاکھ ووٹ تو کچھ بھی نہیں تھے نا. انشاءاللہ اس کا رزلٹ آپ دیکھیں گے. میرا پاک پروردگار، میں تمام جو الیکشن کے حوالے سے جتنے بھی ذمہ داران ہیں جو اس کو کنٹیسٹ کروا رہے ہیں، میں ان سے آپ کی وساست سے ان کو متنبہ کرتا ہوں کہ تحریک لبیک کا ووٹ روکنے کی کوشش نہ کریں، ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ ہم پاکستان کے حامی ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہم پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت چاہتے ہیں، ہم پاکستان سے غربت ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان سے یہ بڑے بڑے جاگیردار جنہوں نے منی لانڈرنگ کر کے اپنے آپ کو وہ کیا ہے، ہم اس کو ختم کرنے چاہتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جی کیسے ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ پاکستان کی عوام جو 76 سال سے جو یہ ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کا قصور کیا ہے کہ یہ امیر سے امیر تر ہو رہے ہیں اور وہ غریب سے غریب تر ہو رہے ہیں. یہ شوگر ملیں کن کی ہیں، یہ آئل ملز کن کی ہیں، یہ دیگر فیکٹریز جو جہاں پہ یہ اپنا کریں یہ کس کی ہیں؟ یہ ان لوگوں کی ہیں. غریب کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا. وہ کہتے جی آپ سیاست کا آپ سے کام، سیاست کا آپ کے کہاں سے کام ہے جو آپ بے ایمان فراڈی ہو. آپ نے ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر. آپ نے یعنی کہ بابا جی رحمت الناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلے تھے نا، تو آپ نے ان کے اوپر اسٹیٹ گولیاں چلائی ہیں، آپ نے ان کو شہید کیا ہے، آپ نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں. تو آج پھر بابا جی نے جو اس وقت دعا کی تھی نا، دعائے جلال، تو میرے پاک پروردگار نے وہ پوری فرما دی ہے کہ اے میرے اللہ انہوں ایک ایک نو گن لے اور ایک ایک نو چن لے اور انہوں کلیاں کلیاں کر کے ماری. آج وہی بات ہو رہی ہے، آج وہی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے ظلم کیا تھا، ٹٹ فار ٹیٹ وہ ہو رہا ہے، عدل کا بدلہ پھر اللہ دیتا ہے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ایل پی کا جو سیاسی حریف ہے وہ کون سی جماعت ہے؟ کس کو سمجھتے ہیں اس سیاسی حریف جو آپ کی جماعت کا ہے؟ وہ کوئی جماعت ہے، کوئی شخص ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہمارا یعنی کہ سیاسی حریف دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں ہے. ہمارا اپنا منشور ہے جو ہے اسلام، پاکستان اور عوام. ہم اس کے لیے نکلے ہیں. اسلام نافذ ہوگا تو ہر بندے کو پتا ہوگا کہ میرے حقوق کیا ہیں اور میرے فرائض کیا ہیں. اور پاکستان اس لیے ہے کہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا ہے. پاکستان کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں. پاکستان اس لیے ہے کہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہو، تحفظ ہو، لوگوں کے اندر خوف نہ ہو. انہیں پتا ہو کہ جس ملک کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی ہیں آج وہاں ہم سکون سے ہیں. لیکن یہاں پہ تو انہوں نے دہشت گردی عام کی ہوئی ہے. اپنے مفادات کے لیے دہشت گردی کروا کے لوگوں کو شہید کرواتے ہیں. ظلم و ستم ہو رہا ہے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تحریک لبیک اقتدار میں آتی ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ انصاف کا بول بالا ہو، عدل و انصاف ہو، کیونکہ اللہ نے واضح فرمایا قرآن پاک میں کہ اے دلو ہو اقرب للتقوی. تو عدل کا نظام انشاءاللہ مضبوط کریں گے تاکہ لوگوں کو انصاف ملے گا. کوئی پھر نہ جھوٹے کیس کر سکے گا، نہ کوئی کسی کا حق کھا سکے گا. ہر بندے کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر میں نے یہ زیادتی کی، ظلم کی، تو مجھے فوری سزا دی جائے گی.
ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آج کی شخصیت پروگرام، وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ Bright ceramics and sanitary ware. A luxurious experience. Grace. Special. Luxury with style. Bright ceramics and sanitary ware. Once in a lifetime choice. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی شخصیت، اور میرے ساتھ موجود ہیں ٹی ایل پی کے نامزد امیدوار NA 150 جناب ایڈوکیٹ محمد حسین بابر صاحب۔ آپ کی طرف چلتے ہیں۔ بابر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہر پارٹی اپنا اپنا منشور بیان کر رہی ہے، اپنے اپنے وعدے بتا رہی ہے، امیدیں دلا رہی ہے، تو ٹی ایل پی کا منشور کیا ہے؟ وقفے کے بعد پھر آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ منشور جتنا بھی آپ سیاسی جماعتوں کا اسٹڈی کر لیں، میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ یہ صرف اور صرف الیکشن کے موقع پر لولی پاپ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد نظر نہیں آتے۔ روٹی کپڑا مکان کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے دین کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان اقدس ہے کہ واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ان کو ایسی راہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کارساز کافی ہے۔ اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ واللہ خیر الرازقین، جیسے میں نے عرض کیا۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ کی ذات پہ توکل ہونا چاہیے کہ رزق میرے پروردگار نے دینا ہے، گھر میرے پروردگار نے دینا ہے، اور جو بھی روٹی کپڑے کی بات میرے اللہ نے دینی ہے۔ ہم لوگوں سے امیدیں کیوں بستہ کرتے ہیں؟ جب ہم دین اسلام ہمارا نافذ ہو جائے گا تو یہ ذمہ داری ہے حاکم وقت کی کہ وہ اپنی عوام کا یعنی کہ خیال رکھے۔ قیامت کے روز جو عادل حکمران ہوگا، عادل قاضی ہوگا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ وحدہ لا شریک کا سایہ، اس سایہ کے نیچے یہ عادل حکمران ہوں گے، عادل قاضی ہوں گے اور عدل کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اب جو ہمارا ٹی ایل پی کا منشور ہے وہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اسلام، پاکستان اور عوام، کیونکہ پاکستان کا جو حصول ہے وہ اسلام کے نام پہ لیا گیا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کے لیے ہمارے اسلاف نے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مصور پاکستان نے جو یعنی کہ تحریک چلائی مصور پاکستان، تو حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ تشریف لے کے جاتے تھے، ملاقات ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی ان سے۔ ہمارے علماء اکرام میں پیر جماعت علی شاہ میں نے عرض کیا ہے، اب امین الحسنات میں نے عرض کیا ہے، اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، والد محترم عبداللطیف میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، اور دیگر ایسے علماء اکرام ہمارے یعنی کہ جنہوں نے تحریک کے پاکستان کا ساتھ دیا۔ اور جب سنی بنارس کانفرنس 1946 میں ہوئی، اس وقت حضور احمد سید کاظمی غزالی زماں رازی دران رحمۃ اللہ علیہ 5000 علماء اکرام کو یہاں سے لے کر ہندوستان گئے تھے تحریک پاکستان کے لیے، اور ہمارے علماء نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اب اس جو ہمارا ہم نے یہ جو پاکستان کے نام کا نظریہ پیش کیا، اگر اس سے پیچھے ہٹیں گے تو ہم ہر حال میں جو سنی ہے وہ پاکستان کو حاصل کریں گے۔ اور ایک بات آپ نے کی تھی، پیچھے سوال کیا تھا آپ نے مجھ سے کہ تحریک لبیک پہلے سے زیادہ ووٹ حاصل کرے گی یا پیچھے آئے گی؟ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم تمام سیاسی جماعتوں کو میرے پیارے آقا کے صدقے سرپرائز دیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور بتائیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اب جاگ گئے ہیں، کیونکہ
اپنا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ اپنا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے. آپ محمد حسین بابر صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز دیں گے، ہر جماعت کہہ رہی ہے سرپرائز دیں گے، تو ہوتا یہ ہے کہ جیتنے کے بعد جو ہے وہ ہم اپنا منشور اور وعدے بھلا دیے جاتے ہیں، عوام ہی بھول جاتی ہے، ملاقاتیں ہی ختم ہو جاتی ہیں، 5 سال گزرتے ہیں، پھر جہاں کے کئی قومی اسمبلی کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ جا کے ملتے ہیں یا صوبائی اسمبلی کے ممبر ملتے ہیں. آپ کا منشور کیا ہے؟ خانزادہ صاحب، نہ تو ہم جگیردار ہیں، نہ ہم وڈیرے ہیں، نہ ہم کوئی ایسے صنعت کار ہیں کہ جن کو ملنے کے لیے آپ کو ٹائم لینا پڑے. جیسے میں ایک ملتان کے حوالے سے بات کرتا ہوں یا اپنے قائد محترم کے حوالے سے بات کرتا ہوں. میرے قائد محترم ٹی ایل پی آج بھی مسجد رحمت اللہ عالمین میں بیٹھے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کا جو مسجد رحمت اللہ عالمین کا جو حجرہ ہے اس میں 3 مرلے کے اوپر یعنی کہ گھر میں پورشن میں وہ رہائش پذیر ہیں. تو وہ ہر اس شخص سے ملتے ہیں جو وہاں پہ ملنے کے لیے آتا ہے جب وہ اویلیبل ہوتے ہیں. تو جو میں ملتان کی بات کرتا ہوں، ملتان میں یہ جتنے بڑے سیاستدان رہ چکے ہیں مجھے بتائیں کہ انہوں نے کہاں ایسے یعنی کہ ڈیرے اپنے آباد کیے ہیں جہاں لوگوں کی بات سنتے ہیں یا لوگوں سے ملتے ہوں. جب بھی کوئی غریب آدمی جاتا تھا، جی ہم جی وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں صاحب جی فارن کنٹری گئے ہوئے ہیں صاحب، ایسے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ تحریک لبیک، کیونکہ دوستوں کے ساتھ مل کر عوام کی جماعت ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جماعت ہے. تو جو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ساتھیوں کو پریشان نہیں کرتے. وہ انشاءاللہ ان سے ملاقات بھی کریں گے، ان کے مسائل بھی حل کریں گے، اور ہمارے پاس جو پالیسی ہے وہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یونین لیول پر، وارلڈ لیول پر، یعنی کہ انشاءاللہ جو ہمارا یونین کونسل لیول ہوگا وہاں پہ تقریباً 100 ملازمتیں ہیں جو ہم اپنے جو وہاں کے مستحق لوگ ہیں جو بے روزگار ہوں گے ان کو دیں گے. اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک ہمارے قائد محترم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس روز کسی مزدور کو روزی نہیں ملے گی، کام نہیں ملے گا، انشاءاللہ اس یو سی میں جو ہمارا ذمہ دار ہوگا اس کے گھر جا کر راشن پہنچا کر آئے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. اچھا، ہم دیکھتے ہیں ایک آخری سوال ہے اور پھر اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں وراثتی سیاست ہمارے ہاں رائج ہے، ہر باپ کے بعد بیٹا، ہر باپ کے بعد بیٹا. تو بانی ٹی ایل پی جو ہیں ان کی وصال کے بعد ان کا بیٹا ہی کیوں سربراہ بنا؟ وراثتی نظام تو ویسے ہی چل رہا ہے، پھر انہی کا سربراہی انہی کے سر پر ہی کیوں رکھی گئی، انہی کو کیوں سربراہ بنائے گا؟ اس میں میری گزارش ہے کہ میں آپ کی تھوڑی سی اس معاملے میں وضاحت کر دوں آپ کو کہ جب بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال باکمال ہوا تو دوستوں نے جو ہماری شورا ہے، شورا نے فیصلہ کیا تو پیر افضل صاحب جو تھے ہمارے، ان کو یعنی کہ امیر بنایا گیا تھا. بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہمارے قائد محترم کو نہیں بنایا گیا. لیکن پھر اس کے بعد جب لوگوں نے، دوستوں نے، مجلس شورا نے یہ کہا کہ دیکھیں بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جماعت شروع کی اور کچھ عرصہ بعد ان کا وصال ہو گیا، لہٰذا اگر آپ یعنی کہ نہیں آتے نا تو تحریک کے اندر کچھ تھوڑی سی وہ جو ہے نا کمزوری آ جائے گی. اگر آپ ہوں گے کیونکہ آپ کا نام منسلک ہے تو آپ یعنی کہ والد محترم کے نام سے تو انشاءاللہ تحریک آگے بڑھے گی. آپ یقین فرمائیں کہ جب سعد رضوی صاحب امیر محترم یہاں ملتان میں آئے، میں نے خود ان سے بات کی. انہوں نے کہا جب یہ کہیں گے نا میری شورا ایک لمحے سے پہلے اگر میں یعنی کہ امیر ہوں تو میرا نام وہ نہیں ہے، اپنا سعد رضوی نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں فوری یعنی کہ اپنے عہدے سے ہٹ جاؤں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر امیر جو ہوتا ہے کسی بھی جماعت کا ہو، اگر اس کے ساتھی اس کے ساتھ مخلص ہیں، سنسیر ہیں، وہ چلتے ہیں، بزرگ بھی ساتھ دیتے ہیں اور وہ اچھے انداز میں یعنی کہ آپ کی تحریک کو چلا رہا ہے، دوستوں کے معاملات کو سن رہا ہے، ان کو حل کر رہا ہے، تو اگر وہ کام کرتا ہے تو اس میں میرا خیال کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں جب بھی یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پرانے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہی آتے چلے جا رہے ہیں، ان کے آگے بچے سے بچے. ابھی موجودہ الیکشن میں نام نہیں لیتا کیونکہ ہماری تحریک میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر کیچڑ اچھالیں، ہم ویسے بات کرتے ہیں جو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ صحافت سے منسلک ہیں، آپ لوگوں کو انٹرویوز کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں،
آپ کی گہری نظر ہے سیاست کے اوپر کہ ابھی موجودہ الیکشن میں ملتان کی بات کرتا ہوں، باقی چھوڑ دیں، ملتان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں 3-4 جو بھی الیکشن لڑ رہی ہیں ان کے کون کون الیکشن لڑ رہے ہیں؟ ہمارے تحریک لبیک کے بتا دیں کوئی، ہمارے ساتھی ہیں، کارکنان ہیں، کوئی جاگیردار کوئی وڈیرا دکھا دیں آپ۔ ان لوگوں نے، جن لوگوں نے تحریک کے ساتھ قربانیاں دی ہیں اور مخلص رہے ہیں، وہ آج ماشاءاللہ ہماری وہ کارکن ہمارے انتخاب لڑ رہے ہیں، ایم پی اے کے الیکشن میں ہیں، ایم این اے کے الیکشن میں ہیں، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کے یہ نہیں کہ جی باپ بیٹا پوتا آگے جتنی بھی فیملیز چل رہی ہیں، باپ بھائی بیٹا آگے پھر جتنی بھی فیملی چل رہی ہیں، لیکن تحریک لبیک میں ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ اور جو ہمارے امیر محترم والے آپ معروسی بات کریں وہ ایسی بات نہیں ہے۔ ان نے ملتان میں بھی یہ فرمایا تھا، بار بار ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ میری شورا مجھے حکم کرے گی، ایک لمحے سے پہلے میں یہ نہیں کہنا اگر وہ قائم رہوں اس عہدے پہ تو پھر میرا نام نہیں ہے وہ، تو ایسی بات نہیں ہے، وہ صرف اور صرف شورا کے فیصلے کی اپنا پابند ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ چلیں جی، ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے۔ نظام مصطفیٰ کو پاکستان میں لانے میں آپ مدد کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور میں بھی دوستوں کو یہی پیغام دوں گا کہ اگر نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے تو آپ ٹی ایل پی کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ چلیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کے لیے ایک آخری بات، الیکشن کمپین کے حوالے سے آپ کوئی پیغام آئی ایم نیوز کی سکرین سے عوام تک پہنچانا چاہتے ہوں تو ضرور پہنچائیے۔ میں پاکستان کی عوام کو خصوصاً اور اپنے حلقے کے 150 اور باقی جتنے بھی ہمارے ملتان جنوبی پنجاب کے حلقے ہیں عموماً ان کے بارے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تحریک کے لبیک ٹی ایل پی کا ساتھ دیں، کرین پر مہر لگائیں۔ 8 فروری کو آپ وقتی نکلیں اپنے شناختی کارڈ لے کر اور ووٹ کا استعمال درود شریف پڑھ کے اس پر مہر لگائیں کرین پر۔ میرا پاک پروردگار آپ کو اس کا اجر بھی دے گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرمہ میں بیٹھ کے یہ سارے آپ اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا کون سا غلام کیا کام کر رہا ہے اور میری ناموس کے لیے کون پہرا دے رہا ہے۔ اب آپ نے ہر کسی کو دیکھ لیا ہے، اب تحریک لبیک کا ساتھ دیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے یہ دعا ہے کہ میرے پاک پروردگار، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جو وعدے کر رہے ہیں، جو تیرے مصطفیٰ تیرے محبوب کی ناموس کے لیے نکلیں، اللہ ہمیں اس پر ہمیشہ کے لیے گامزن رکھنا اور ہم اس پر ثابت قدم رہیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں دکھی انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ پاکستان سے بے روزگاری، مہنگائی، غربت، افلاس، دہشت گردی ختم کر سکیں، لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہو، چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہو، تاکہ لوگ سکون سے آرام سے اپنی زندگی بسر کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو رسول کو راضی کریں، اور جس مقصد کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا ہے اس مقصد کو پورا کریں۔ اللہ اور اس کا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میں ایک مرتبہ پھر آئی ایم نیوز کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے انٹرویو لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے پاس تشریف لائے جناب محمد حسین بابر صاحب۔ ناظرین، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ آج کی شخصیت کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔